KTV کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام جواب حاضر ہے کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ کچھ عرصہ قبل قادیانی جماعت نے ایک سوالات کا سلسلہ شروع کیا اور اس پروگرام کا انہوں نے نام رکھا جواب آپ بھی دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو کافی عرصے سے مسلمانوں کے سوالات کے جوابات دیتے آ رہے ہیں، تو اب مسلمانوں کو چاہیے، امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ ہمارے سوالات کے جوابات دے۔ بہرحال انہوں نے اپنے کچھ سوالات کیے اور KTV آفیشیل نے تقریباً تمام سوالات کے جوابات دیے انہیں۔ کچھ دنوں قبل بھی قادیانی جماعت نے ایک نیا پروگرام کیا اور جواب آپ بھی دیں کے عنوان سے، اور اس میں مزید کچھ سوالات کیے، اور ان سوالات کا جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے 3 کویسچنز ہیں، لیکن وہ سب ایک ہی طرح کے کویسچنز ہیں، اور یہ کویسچنز جو ہیں یہ اب کے نہیں ہیں، یہ قادیانی جماعت بہت عرصے سے کرتی آ رہی ہے، اور ہمارے علماء کرام نے اس کے جوابات جو ہیں وہ بڑے مفصل جو جوابات ہیں وہ دیے ہوئے ہیں۔ لیکن قادیانی جماعت کیونکہ وہ ہے کہ میں نہ مانوں والی بات جو ہے وہ اس پہ وہ ہر درمی کا شکار رہتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے تعریف قرآن کا پروگرام کیا ہے، اس کا ایک پس منظر ہے جو کہ آپ نے اس پروگرام میں نہیں بتایا، کیونکہ آپ کو شرم آتی ہے بتاتے ہوئے۔ جو واقعات پچھلے کچھ عرصہ سے آپ کے ساتھ ہوئے ہیں پاکستان میں، وہ تو اور جس طرح سے آپ نے قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں، تو آپ تو پھر اسی قسم کا پروپیگنڈا کریں گے نا ان پروگراموں کے ذریعے۔ آپ نے یہ پروگرام جو کیا اس ٹاپک کے اوپر، اس کا پس منظر بھی بتانا تھا۔ یہ جو اینکر صاحب ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں خاص طور پہ، آپ نے پروگرام تو کیا ہے، تو اس کا جو پس منظر ہے وہ کس نے بتانا تھا؟ چلیں، آپ نے تو نہیں بتایا، لیکن ہم اپنی عوام کو جو حقائق پیش کر دیتے ہیں۔ ناظرین، ہوا کچھ اس طرح کہ کچھ عرصہ قبل قادیانی جماعت کے اہم عہدیداروں کے اوپر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے FIR لانچ کی۔ ان پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے قرآن کا تحریف شدہ ترجمہ جو ہے وہ ان کے کمپیوٹر سے ملا، اور اس کے علاوہ جو دیگر جو ان پہ دفعات تھیں وہ ان کا مذہبی لٹریچر تھا جو کہ حکومت پاکستان نے ان پہ بین لگایا ہوا ہے، اور مختلف قسم کے اور بھی دفعات اس میں شامل تھیں۔ اور یہ جو FIR تھی، یہ اس میں جو ہے شامل تفتیش کیا گیا، اور اس FIR میں شامل کیا گیا قادیانی جماعت کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے پاکستان کی، ان کو بھی، اور قادیانی جماعت کے جو پاکستان کے جو امیر ہیں، جو صدر ہیں، ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ بہرحال یہ ایک کیس چل رہا تھا، اور جو کہ میجرلی تحریف قرآن کا کیس تھا، اور اس میں کیا کیا قادیانی جماعت والوں نے کہ انہوں نے قانون سے بچنے کے لیے، قانون سے آنکھیں چرانے کے لیے، انہوں نے کیا کیا کہ جو تفتیشی افسر تھا اس کو انہوں نے رشوت دینے کی کوشش کی، اور نہ صرف یہ کہ رشوت دینے کی کوشش کی بلکہ ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی۔ یہ اس پر جو متعلقہ اہلکار تھا اس نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور ہم اس کو شاباش پیش کرتے ہیں، سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ قادیانی جماعت کی رشوت لینے کی کارروائی میں شامل ہو جاتے، یا وہ اس دھونس اور زبردستی اور وہ جو اس کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا تھا ان کے اوپر، اس کا شکار ہو جاتے، انہوں نے فرض شناسی کا ثبوت دیا، اور انہوں نے قادیانی جماعت کے ان متعلقہ لوگوں کے خلاف FIR لانچ کر دی کہ انہوں نے مجھے رشوت دینے کی کوشش کی ہے، اور کیس کے اوپر جو ہے غیر قانونی طریقے سے اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ FIR جو ہیں یہ ساری موجود ہیں ہمارے پاس، یہ بھی FIR موجود ہے جو رشوت انہوں نے دینے کی کوشش کی، اور یہ FIR موجود ہے جو کہ قادیانی ٹاپ لیڈرشپ کے خلاف یہاں پہ کیس جو ہے اس کا چل رہا ہے تعریف قرآن کا، اور انہوں نے یہ بھی کوشش کی وہ کیس کو لاہور سے کسی دوسرے شہر میں منتقل کریں۔ بہرحال الحمدللہ ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اتنی زبردست کارروائی کی، اور آگے بھی ہم ان سے امید یہ رکھتے ہیں کہ وہ اس کیس کو ٹھیک طریقے سے چلائیں گے، قانون کے طریقہ کار۔ ہم نے یہ کہہ رہے کہ کوئی غیر قانونی طریقہ اختیار کیا جائے، جو قانون میں لکھا ہے اسی طریقے سے اسی طریقے سے کیس کو چلنا چاہیے۔ جی ناظرین، یہ تمام تر صورتحال ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ قادیانی جماعت جو ہے وہ ان سوالات کے پیچھے جو ہے وہ اپنے جرائم کو چھپانا چاہتی ہے، لیکن الحمدللہ ہم یہاں پہ موجود ہیں، ہم ان کے سوالات کے جوابات دیں گے، پہلے بھی دیتے ہیں، آگے بھی دیں گے، اور گزارش یہ کریں گے کہ ہمارے بھی کچھ سوالات ہیں، ان کا کسی ایک کا ہی جواب دے دیں، کوئی ایک لے لیں، کوئی ایک کا تو جواب دے دیں۔ بہرحال آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جوابات کے لیے موجود ہوں گے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما جناب مولانا اللہ وسعت صاحب۔ اللہ وسعت صاحب، پروگرام میں شرکت کا بہت شکریہ جی۔ اللہ وسعت صاحب، پہلا سوال جو ہے وہ قادیانی جماعت کی طرف سے جو کیا گیا اس پروگرام میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر قرآن کریم کے ترجمے میں اختلاف رائے کو تحریف قرار دیا جائے تو تحریف کا فیصلہ کون کرے گا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ میرے فریق مخالف نے یہ جو سوال اٹھایا ہے، ان کا سوال سرے سے غلط ہے۔ قرآن مجید میں کسی بھی شخص کو اپنی رائے دینے کا قطعاً حق حاصل نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی رائے سے کوئی ترجمہ کرے گا تو وہ تفسیر بالرائے کہلائے گی، اور تفسیر بالرائے کو امت نے کبھی قبول نہیں کیا۔ تو اختلاف رائے اور تحریف، ان دونوں کو گڈمڈ کرنا یہ دجل اور تلبیس ہے۔ میرے فریق مخالف کو سوال کرنے کا سرے سے سلیقہ ہی نہیں ہے آیا۔ میں نہایت افسوس سے یہ بات عرض کرتا ہوں، لیکن جہاں تک ان کا ہے کہ تحریف کا فیصلہ کون کرے گا، یہ سوال کرنا ان کا جو ہے وہ ان کی لا علمی، یا یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے دھوکہ دینے کی ایک کوشش قرار دیا جا سکتا ہے، ورنہ اس کا جواب ہماری طرف سے دینے کی بجائے خود 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، ان ابراہیم ابن عبد الرحمن العذری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحمل ھذا العلم من کل خلف عدو اللہ ینفون عنہ تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تاویل الجاہلین۔ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن عذری راوی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آئندہ آنے والی جماعت میں اس کے نیک یعنی سیکھا و موت لوگ اس علم کتاب و سنت کو حاصل کریں گے، اور وہی لوگ اس علم کے ذریعے آیات میں حد سے زیادہ گزرنے والوں کی تحریف کو، باطلوں کی افتراء پردازی کو اور جاہل لوگوں کی تعویلات کو دور کریں گے۔ یہ روایت مشکوٰۃ شریف جلد 1 صفحہ 36 پر موجود ہے۔ تو اس حدیث شریف میں خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو دین حق کو یہ گمراہ لوگوں کی اپنا تحریف سے اور باطل لوگوں کی بیانی سے اور جاہلین کی تعویل سے جو ہے وہ اس کو دور کریں گے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دے دیا کہ میری امت میں ہمیشہ ایک ایسا طبقہ رہے گا کہ اس کے ہوتے ہوئے جو بھی تعریف کرے گا تو وہ منہ کی کھائے گا اور بر وقت امت اسے جواب دے گی۔ اصل میں قادیانی حضرات اگر واقعتاً اس مسئلہ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تفسیر کے اصول اور ضوابط امت نے پہلے سے متعین کر رکھے ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر کرنے کا ایک طریقہ ہے جسے تفسیر القرآن بالقرآن کہتے ہیں، کہ قرآن مجید میں کہیں پر اجمال ہوتا ہے، کہیں پر تفصیل، کہیں واقعے کی ایک جزئی بیان کی جاتی ہے، کہیں پر دوسری، اور جس آیت کا ترجمہ کرنا ہو اس آیت مبارکہ کے اس موضوع سے متعلق تمام آیات کو جمع کر کے اس کے مراد، مفہوم اور معنی کو متعین کیا جائے تو وہ کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن۔ یہ امت نے ایک تو تفسیر کا یہ درجہ مقرر کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں کہا گیا کہ لا تحرک بہ لسانک۔ جس وقت وہی آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید وحی کے ذریعے نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جلدی یاد کرنے کا اہتمام کرتے۔ اس پر اللہ رب العزت نے آپ کو حکم کیا کہ آپ اس میں جلدی نہ کریں۔ انا علینا جمعہ و قرآنہ، کہ جمع علینا و بیانہ، کہ اس کو آپ تک پہنچانا، وحی کرنا، محفوظ کرنا
اور اس کا بیان، مفہوم و معنی کی تعبیر و تشریح وہ ہمارے ذمے۔ تو جس طرح حق تعالی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قرآن مجید کے الفاظ نازل کیے، ان کا مفہوم اور معنی بھی نازل کیا۔ امت کے اندر یہ بات قرآن مجید کی تفسیر کے اندر شامل ہے کہ اکیلے الفاظ کا نام قرآن مجید نہیں، اکیلے مفہوم اور معنی کا نام قرآن مجید نہیں، قرآن مجید کے الفاظ، مفہوم اور معنی، ان دونوں کے مجموعے کا نام قرآن مجید ہے۔ مثلاً ایک آدمی قرآن مجید کے الفاظ کو تو تسلیم کرے، اس کے معنی کو تسلیم نہ کرے۔ مثلاً صلاۃ کے لفظ کو تو تسلیم کرے کہ یہ قرآن مجید ہے، اور اس کا معنی یہ کرے کہ اس سے مراد جو ہے وہ کسی پر سلامتی بھیجنا، درود بھیجنا، خیر کی بات کرنا ہے، اس سے مراد نماز نہیں، تو وہ صلاۃ کے قرآن مجید کے الفاظ صلاۃ کے ماننے والا نہیں کہلائے گا، اس کا مخالف کہلائے گا۔ تو جس طرح اللہ نے رحمت عالم کی ذات اقدس پر قرآن مجید کو نازل کیا، اس کے مفہوم اور معنی کو بھی حق تعالی نے پیغمبر اسلام کو سمجھایا۔ تو تفسیر کا درجہ ایک یہ بھی ہے کہ پیغمبر اسلام نے جو جن آیات کی جو تعبیر اور تشریح فرما دی، وہی امت کے لیے قابل قبول۔ تیسرا یہ کہ جس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن مجید کے الفاظ حضرات صحابہ تک پہنچائے، اس کی تعبیر و تشریح تفسیر وہ بھی پیغمبر اسلام نے ان کو سمجھائی۔ تو جو قرآن مجید کی تفسیر میں صحابہ کرام ارشاد فرما دیں، وہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پڑھنے اور سیکھنے کا صدقہ اور تصدق ہے۔ اس لیے اب میں نے اس وقت تک 3 درجے بیان کیے کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کے ساتھ، قرآن مجید کی تفسیر نبوت کی زبان سے، قرآن مجید کی تفسیر صحابہ کرام کے فرمان سے۔ ان تمام تر تفسیروں کو سامنے رکھ کر ہمیشہ سے امت وہ قرآن مجید کی تفسیر کرتی چلی آئی ہے۔ اسے جو ہے وہ اختلاف رائے نہ کہا جائے، یہ اس لیے کہ رائے سے ترجمہ کرنا وہ تو تفسیر کرنا وہ تفسیر بالرائے کہلاتا ہے، اور وہ شریعت کے اندر حرام ہے۔ البتہ اس کے متعلق اتنا کہا جا سکتا ہے کہ مختلف اس کی قرآن مجید کی تعبیرات، کہ ایک آدمی نے ایک لفظ سے ایک جو ہے وہ اپنا چیز متعین کی، دوسرے نے دوسرے، تو ایک نے ایک موتی نکالا، دوسرے نے 2 موتی۔ تو اب یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ ان کو تعبیرات کہتے ہیں، اور تعبیرات کا جو ہے وہ اپنا امت نے کبھی اسے توجیہ یا تعبیر سے امت نے کبھی انکار نہیں کیا۔ البتہ قرآن مجید کے اندر تحریف کرنا بئی معنی کہ جو آج تک ترجمہ نہ خداوند کریم نے فرمایا ہو، نہ پیغمبر اسلام نے وہ ترجمہ کیا ہو، نہ صحابہ نے وہ ترجمہ کیا ہو، اور نہ 1400 سال میں امت کے کسی فرد نے ترجمہ کیا ہو۔ دیکھیے قرآن مجید آج تو نازل نہیں ہوا، 1400 سال پہلے نازل ہوا، تو ظاہر ہے کہ جو اس کا مفہوم و معنی ہمیشہ امت اجتماعی طور پر سمجھتی چلی آ رہی ہے، اسے نظر انداز کر دینا اور اس کے علی الرغم ایک نئی بات اس کے اندر ڈالنا، یہ بالکل تحریف کہلائے گا۔ اور تحریف اور تغیر قرآن مجید کے اندر کرنا یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کو محرف اور مبدل کر دیا۔ میں اس کی 4 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ 2 قادیانی جماعت کے جو ہے وہ اپنا مرزا محمود کے اقوال سے، اور 2 اس کی مثالیں عرض کرتا ہوں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی زبان سے۔ دیکھیے مرزا محمود نے یہ کہا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس نے کہا کہ آخرت سے مراد آخری وحی ہے کہ جو پیغمبر اسلام کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو ہوئی، اور یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا نبوت کا دعویٰ کرنا وغیرہ، انہوں نے بالآخرت سے مراد یہ لیا۔ یہ مرزا محمود کی ایک ایسی تحریف ہے، اور اپنے کفر کو قرآن مجید کے الفاظ کی آڑ میں چھپا کر قرآن مجید کے مفہوم اور معنی کو بدلنے کی وہ اپنا سعی لا حاصل ہے، اور یہ اس کا محرفانہ اور یہودیانہ
وہ طرز عمل ہے کہ 1400 سال میں امت میں سے کسی نے اس کا یہ ترجمہ نہیں کیا جو مرزا محمود کر رہا ہے۔ یہ امت کے اجماعی موقف سے ہٹ کر بالکل ایک نئی بات ہے، تو یہ تعریف کہلائی جائے گی، اسے اختلاف رائے کوئی نہیں کہتا۔ نمبر 2، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے کہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس سے رحمت عالم کی بشارت دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی احمد کے ساتھ، اور خود رحمت عالم نے بھی فرمایا ان لی اسماء انا محمد و انا احمد، کہ میرے بہت سارے نام ہیں، محمد بھی میرا نام، احمد بھی۔ تو 1400 سال سے امت برابر یہی سمجھتی چلی آ رہی ہے اس آیت مبارکہ سے کہ احمد سے مراد پیغمبر اسلام کی ذات اقدس ہے۔ ملعون قادیانی مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا محمود نے ایسی ملعونہ میں یہ سخت الفاظ آمدن کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں ان کو تحریف کرنے کی جو جرت پیدا ہوئی، اس نے پوری امت کے دل دکھا دیے، اور امت کے لیے ایک جو ہے ایسا غلط گفتگو کی، قرآن مجید کے اندر ایسی یہودیانہ تحریف کی کہ امت کی بوٹی بوٹی اس سے کپ کپا اٹھی۔ اس مرزا محمود کا کہنا کہ اس سے مراد مبشرم برسول یاتی سے مراد اسمہ احمد سے مراد غلام احمد قادیانی ہے، یہ اس کی ایک ایسی تحریف ہے کہ پوری امت میں سے آج تک کسی نے اس کا یہ ترجمہ نہیں کیا تھا جو مرزا محمود نے کیا۔ تو یہ اختلاف رائے نہیں ہوگا، اس کو تحریف کہا جائے گا۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریف کے بھی میں 2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ایک ہے کہ قرآن مجید کے اندر جنگ بدر کا ذکر ہے، بے بدرن کے الفاظ آتے ہیں، اور ساری دنیا پیغمبر اسلام کے زمن نزول قرآن مجید سے لے کر آج تک امت برابر اس کا ترجمہ یہی کرتی آئی کہ اس سے مراد جو ہے وہ جنگ بدر ہے، اس واقعہ کو مراد لیتے ہیں، اور تمام تر مفسرین اس آیت کے تحت میں اس کی تفصیلات بیان کرتے ہیں، جیسا کہ پورا امت کا تراجم اور تفاسیر کا ذخیرہ اس کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ مرزا قادیانی نے اس کا ترجمہ کیا کہ بدر سے مراد 14ویں رات، 14ویں رات سے مراد 14ویں صدی، اور 14ویں صدی سے مراد میرا زمانہ، اور اس کو اپنی نبوت کے لیے اس نے آڑ بنایا۔ تو یہ ملعون قادیان غلام قادیانی کا ایک ایسا ترجمہ ہے، ایک ایسی تحریف ہے کہ اس نے قرآنی الفاظ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کے اندر گھسیڑنے کی کوشش کی، اور اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ آج کل کے جو ملحد ہیں ان کو قرآن مجید میں سوائے اپنے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا، یعنی وہ پورے قرآن مجید کا مصداق جو ہے وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، جیسا کہ اس ملعون قادیان نے کیا کہ بدر سے مراد 14ویں صدی، 14ویں بدر سے مراد 14ویں، 14ویں سے مراد صدی، صدی سے مراد میرا زمانہ، اور پس ثابت ہوا۔ تو یہ تحریف ہے، اس لیے کہ 1400 سال میں امت نے کسی نے اس کا یہ ترجمہ نہیں کیا جو ملعون قادیان نے کیا۔ نمبر 2، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، پوری دنیا جانتی اور مانتی ہے پیغمبر اسلام کے زمانہ اقدس سے قرآن مجید کے نزول سے لے کر آج تک امت کا اس پر اتفاق ہے کہ محمد الرسول اللہ سے مراد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ مرزا قادیانی نے تحریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ آیت میرے اوپر اتری، اور اس آیت میں محمد سے مراد بھی میں ہوں اور رسول اللہ سے مراد بھی میں ہوں۔ تو اب ظاہر ہے کہ غلام احمد قادیانی نے ایک ایسا ترجمہ کیا جو امت کے اجماعی مزاج اور موافق کے خلاف تھا، تو یہ تحریف کہلائے گی۔ تو میں نے درخواست کی کہ تحریف کو ثابت کرنا، تحریف کو سمجھنا، اور اس کا جو ہے وہ اپنا تحریف کا رد کرنا، یہ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میری امت کے اندر اہل علم ایسے ہوں گے جو اپنا جاہلین کی تعویلوں کو، باطلوں کے کذب اور افتراء کو، اور محرفین کی تحریف کو وہ علیحدہ کر کے دین کو منقع شکل میں پیش کریں گے۔ اس کا جواب تو دیا جا چکا،
اور خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اے کاش کہ ہمارے معترض اس پر اعتراض کرنے سے پہلے اس حدیث شریف پر نظر ڈال لیتے تو انہیں یہ اعتراض کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔ باقی رہا یہ کہ تحریف اور اختلاف رائے، اس کو بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ قرآن مجید کے اندر رائے دینے کا، اپنی مرضی کے مطابق تفسیر کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں۔ ہاں، قرآن مجید کے اندر کسی بھی قرآن مجید کے تراجم میں جو ہے وہ اس کے تعبیر کرنے میں اب الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، مفہوم اس کا ایک، اور معنی کے اعتبار سے بھی وہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں، تو یہ تفسیر ہے، اس کو امت نے ہمیشہ برداشت کیا۔ جی لفظ صاحب، دوسرا سوال جو ان لوگوں نے پروگرام میں کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کے ترجمے میں اختلاف رائے کو تحریف قرار دیا جائے تو کیا تمام مسالک کے تراجم قابل ضبطی قرار دیے جائیں گے؟ اس سے پہلے انہوں نے کچھ ایسے حوالے پیش کیے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ دیوبندیوں نے کہا کہ بریلویوں کے جو کی تفسیر جو ہے اس پہ کچھ انہوں نے جو ہیں وہ سوال اٹھائے، اور اس طرح بریلوی مکتبہ فکر نے دیوبندیوں کی مختلف تفاسیر کے اوپر سوالات اٹھائے۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی ایک پوائنٹ ذکر کیا۔ دیکھیے، میں درخواست کرتا ہوں، قرآن مجید کے متعلق اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم۔ قرآن مجید کی حفاظت کو اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ قرآن مجید صرف الفاظ کا نام نہیں یا اکیلے مفہوم اور معنی کا اعتبار نہیں، دونوں کے مجموعے کا نام ہے قرآن مجید۔ تو حق تعالی شانہ نے جس طرح قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت کا اہتمام فرمایا، اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ترجمہ، مفہوم اور معنی کی بھی حفاظت کا اہتمام کیا۔ علماء کرام ہمیشہ سے اگر کسی نے کوئی غلط ترجمہ کیا، ایک آدمی غلط ترجمہ کرنے والا تھا تو 20 آدمی اس غلط ترجمے کو ٹھکرا کر اس کی تردید کر کے صحیح ترجمہ کرنے والے موجود تھے۔ تو حق تعالی شانہ نے قرآن مجید کے الفاظ کا بھی حفاظت کا اہتمام کیا، ترجمے کا بھی۔ اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت کا ایک ذریعہ وہ حفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حافظوں کی جماعت ایک متعین کی۔ قرآن مجید کے لب و لہجہ کا اور اس کے پڑھنے کے انداز کا، اس کے اعراب کی حفاظت کا اللہ نے یہ انتظام کیا کہ مختلف قراء حضرات پوری امت کے اندر موجود رہے جو قرآن مجید کی مختلف قراتوں کی حفاظت فرماتے رہے۔ اسی طرح ترجمہ کی حفاظت کرنے والے بھی، تعبیرات میں اختلاف ہو سکتا ہے، ترجمے کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ جو میں نے تحریف کی 4 مثالیں دی، 2 مرزا محمود کے الفاظ میں اور 2 مرزا قادیانی کی کتابوں سے، تو اس کو تحریف کہتے ہیں۔ تو جہاں تک جو ہے اپنا قابل ضبطی، تو جو محرف ہیں ان کی ضبطی کی امت نے مطالبہ بھی کیا اور اللہ نے کامیابی اور کامرانی بھی بخشی۔ آج جو لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اپنے پیٹ کے مروڑ کو درست کرنے کے لیے، وہ سانپ گزر گیا ہے، وہ لکیر کو پیٹ رہے ہیں، انہیں اطمینان رکھنا چاہیے کہ صرف ملعون قادیانی یا اس کا بیٹا نہیں، کوئی بھی شخص قرآن مجید کے اندر تحریف کرے گا، اگر ایک آدمی تحریف کرے گا تو امت کے 20 حضرات اس کی تصحیح کا اہتمام کریں گے، اس کی تردید کا، اور اسے اپنے کیے کی سزا پانا پڑے گی۔ اس لیے اپنے ترجموں کی تحریف کو دوسرے حضرات کی تعبیرات کے اختلافات کی طرف محمول کر کے یہ کہنا کہ ان کے بھی ترجمے تھے، ہمارا بھی ایک ترجمہ ہے، یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے بکری کے گوشت کے ساتھ خنزیر کے گوشت کو مکس کرنے کی کوشش کی جائے۔ امت نے نہ کبھی پہلے قبول کیا، نہ آئندہ اس کو قبول کرے گی۔ جی قادیانی جماعت کی طرف سے تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے مخالفین کوئی ایک ترجمہ قرآن کا ایسا پیش کر سکتے ہیں جس پر تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہو؟ قرآن مجید کے جتنے ترجمے اور تفسیریں ہیں، جو تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر نبوی اور امت کے اجماعی فہم کے مطابق ہیں، وہ سب قابل قبول، باعث افتخار ہے، اور امت انہی پر اعتماد کرتی ہے۔ اور ایک نہیں، یہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ لائبریریوں کی لائبریریاں ان صحیح تراجم سے
جو ہے وہ اپنا محفوظ ہیں۔ البتہ جو آدمی تحریف باطل و کفریہ نظریات کی ترویج کے لیے تراجم قرآنی میں اپنے کفر کو جو ہے وہ چھپانا، تراجم کی آڑ میں اپنے کفری عقائد کو چھپانا چاہتا ہے، وہ قابل رد ہیں، اور انہیں جو ہے وہ اپنا امت نے نہ کبھی پہلے قبول کیا نہ آئندہ قبول کرے گی۔ اللہ صاحب، اس جو پروگرام ہے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا، کیونکہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی سالانہ 2 روزہ کانفرنس جو ہے وہ بھی پچھلے ہی دنوں ہوئی تھی، اس میں اعلان بھی کیا گیا تھا کہ جو قادیانیوں کے سوالات ہیں ان کے ہم نے جوابات دیے ہیں، اور وہ لٹریچر کی صورت میں بھی تھے۔ اس پہ بھی انہوں نے ذرا طنز کرنے کی کوشش، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کانفرنسوں اور میلوں ٹھیلوں میں جو اعلانات کرتے پھرتے ہیں، آپ ہمارے سوالات کے جوابات ادھر میڈیا پر آ کے دیں پروگرام میں۔ قادیانیوں نے میڈیا پر سوال کیے، ہم نے ان کے میڈیا پر جواب دیے۔ قادیانیوں نے سوال کیے، ہم نے ان کے جوابات انٹرنیٹ پر ڈالے۔ قادیانیوں نے سوال کیے، ہم نے ان کا تقریری جواب بھی دیا، تحریری جواب بھی دیا۔ قادیانیوں نے جو سوال کیے، ہم نے ان کے پمفلٹ چھاپ کر، وہ کوئی راز نہیں یا کوئی ایسی چیز نہیں جیسے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے اور میں اس کو چھپانا چاہتا ہوں، تو حیض نہیں ہے، وہ بچہ ہو گیا۔ تو یہ جو ہے وہ قادیانیوں کے اعتراضات کے جو ہم نے جوابات دیے، وہ مرزا قادیانی کے حیض کی طرح اس کو چھپانے کی کوشش نہیں کی جس طرح قادیانی جماعت کرتی ہے۔ ہم نے ان کو علم نشرہ کیا، ٹی وی پر اس کے جوابات ہے، نیٹ کے اوپر اس کے جوابات ہے، پرنٹ میڈیا پر ہے، اس کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ سوشل میڈیا پر ہے، ایک ایک جواب کو دہرایا گیا اور اپنی طرف سے اتمام حجت کیا گیا۔ ہاں، ہم البتہ پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے ان اعتراضات، جو قادیانیوں کے اعتراضات تھے، ان میں سے جن کے ہم نے جوابات دیے، کوئی قادیانی یہ بتائے کہ ان جوابات کا الجواب قادیانیوں نے دینے کی جرت کی نہیں کی اور بالکل نہیں کر سکے۔ اسی طرح انہوں نے اگر 9 سوال کیے تو ہم نے جواب کے اندر قادیانیوں سے 9 سوال کیے۔ آج تک قادیانیوں نے ان کو ہاتھ لگانے کی بلکہ ایک نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرت نہیں کر پائے، اور نہ قیامت کی صبح تک کر پائیں گے۔ سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، تمام پر وہ جوابات بھی آئے۔ ہم نے ان کو اپنے رسائل میں بھی چھاپا، لاکھوں کی تعداد میں وہ رسائل چھاپ کر پوری دنیا کے اندر ہم نے ان کو تقسیم کرنے کی بھی، بالخصوص پاکستان میں اور چناب نگر کے ایریے میں 60,000 سے زیادہ دکانوں پر ہم نے یہ چناب نگر میں کیا اس کو لالیاں، احمد نگر، چنیوٹ، فیصل آباد، سرگودھا، ان اہم مقامات پر ڈور ٹو ڈور ہم نے پھر کر وہ ان کو تقسیم کیا۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ قادیانی ان ہمارے 12 سوالوں کے جوابات پر کا الجواب دینے کی جرت بھی نہیں کر پائے۔ جو ہم نے جواب میں قادیانیوں سے 12 سوال کیے، ان کو بھی انہوں نے ہاتھ لگانے کی اپنی جرت نہیں کی۔ دنیا سانپ سے اور آگ سے کیا ڈرتی ہوگی؟ جو قادیانیوں کی کتابوں سے ہم نے قادیانیوں پر سوالات کیے، ان کی طرف جس طرح کے قادیانی کپ آئے، لرزاں اور ترسا ہوئے، ان کی بولو رام ہو گئی، ان کی جو ہے وہ اپنا بولتی بند ہو گئی کہ ان کے جوابات نہیں دے سکے۔ دیدہ باید ہے ہمت تو میدان میں رہے، سوال کرتے رہے، جواب پاتے رہے۔ تمہاری طرف سے کمی ہوگی، انشاءاللہ ہماری طرف سے کسی بھی قسم کی آپ حضرات کو شکایت نہیں ملے گی۔ اگر اس میں کوئی بات ایسی ہو گئی ہو تو اس پر میں کسی معذرت کے بجائے اتنی وضاحت ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ قادیانی خالصتاً دجل کے ساتھ معاملے کو خلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب بھی ان کے لیے وقت ہے کہ وہ ملعون قادیاں کو چھوڑ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف حاصل کریں، تو ہمارے دل، دماغ، آنکھیں، پلکیں ان کے لیے کل بھی حاضر تھی، آج بھی حاضر ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی اللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ جی پروگرام جوائن کرنے کا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، اللہ آپ کو بھی بہت جزائے خیر دے۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے حسن رانا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔